السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، محترم بھائیوں، مفتی سلمان عذری صاحب کا یہ بیان مکمل سنیں، انشاءاللہ تعالی کوئی نہ کوئی دین کی بات، دین کی سمجھ آپ کو حاصل ہوگی۔ اس بیان کو آپ مکمل سن لیجئے، اس کے بعد میں کچھ دین کی باتیں، مختصر سی باتیں آپ کو بتاؤں گا بیان کے بالکل آخر میں۔ پہلے آپ اس بیان کو مکمل سن لیجئے۔ خدا کی شان بیان کر رہا تھا، بدل دیا، اور اس جھوٹے کی گواہی میں سارے یہودی جھوٹے بھی کھڑے ہو گئے۔ سب کہنے لگے ہاں ہمارے عالم صاحب تو ایسے ہی کہہ رہے تھے، ایسے ہی کہہ رہے تھے۔ جب ایک جھوٹا کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے جھوٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ جو کہہ رہا ہے وہ سب صحیح کہہ رہا ہے۔ جیسے آج ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، ایک پاگل بولتا رہتا ہے اور بہت سارے انت بخت کہتے ہیں سب صحیح کہہ رہا ہے، سب صحیح کہہ رہا ہے۔ ارے یہ تمہیں چوہا بنا دے تو بھی صحیح ہے، کتا بنا دے تو بھی صحیح ہے، گدھا بنائے تو بھی صحیح ہے۔ خیر، یہودیوں کی یہی صفت تھی، سب جھوٹی گواہی دی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تمہارے پاس بھی کوئی گواہ ہے کہ تم نے گستاخی خدا سنا اور مارا؟ کہا میں اکیلا تھا، کوئی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اب فیصلہ جو کیا جاتا ہے وہ ایویڈنس کے اوپر کیا جاتا ہے نا، آدھار ثبوتوں کے آدھار پہ کیا جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو اسی وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ نے آیت نازل کی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ بے شک اللہ نے سن لیا ہے ان کی بات کہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ابو بکر صدیق کی گواہی دینے پر کون آیا؟ خود خالق کائنات آیا۔ جب حق بات پر کوئی ڈٹ جائے تو اس کی حمایت اللہ کی طرف سے آتی ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے آتی ہے، رسول مختار کی طرف سے آتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ بعض لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں ہمیں اپنی زندگی اب کتنی بچی ہے معلوم نہیں، مجھے بھی نہیں معلوم باقی کتنا جینا ہے، جو کچھ دیکھنا تھا سب دیکھ لیا گیا ہے۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اب مرنا ہے تو ڈوب کر کے کیوں مریں، مرنا ہے تو پاؤں رگڑ کر بستر پر کیوں مریں، اگر مرنا ہی ہے تو نام محمد پکار کر کیوں نہ مریں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ ہم نے یہ سنا ہے ہم سے پہلے بھی لوگ مارے گئے ہیں، ہم سے پہلے بھی لوگ کاٹے گئے ہیں، ہم سے پہلے بھی لوگ قتل کیے گئے ہیں۔ کچھ ایسے بھی عاشق ہیں جن کو دار پر چڑھایا گیا ہے، پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا ہے، لیکن وہ اب تک ہمارے مجمع سے مرے نہیں ہیں۔ اب بھی ان کا تذکرہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایک کفایت علی کافی تھا جو پکارتا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور اسی نے یہ پکار کر کے کہا تھا سب فنا ہو جائیں گے حشر تک لیکن کافی نعت حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ مارا ہے نا، ان کو قتل کیا ہے۔ کفایت علی کافی مجاہد آزادی ہیں، آزادی کا دن آ رہا ہے 15 اگست، اس سے پہلے میں اپنا کفارہ ادا کر لوں۔ اس علامہ کفایت علی کافی کو مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی دی گئی، مر گئے، ختم ہو گئے۔ ارے تمہاری نظروں میں مرے ہوں گے، تمہاری نظروں میں قتل ہوئے ہوں گے، لیکن مولا تعالیٰ نے آج تک ہمارے دلوں میں زندہ رکھا ہے۔ ہاں، اب نتیجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو لوگ مائنورٹی اور میجورٹی کے فرق کو گناتے رہتے ہیں، بار بار مصلحتوں کی بات کرتے ہیں، چند مہینے پہلے میں نے آواز لگائی تھی اٹھو نام مصطفیٰ پر اٹھو، حضور کے لیے اٹھو اور اپنی آوازیں بلند کرو، چاہے تم گھر کے 4 فرد بھی کیوں نہ ہو۔ مدینے کی ایک عورت 1.5 سال کا بچہ حضور کے لیے لا سکتی ہے تو ہماری یہ جوان کس کام کے ہیں؟ ہم نام مصطفیٰ کے لیے آواز ضرور اٹھائیں گے۔ لیکن کچھ علماء، کچھ دانشوروں نے یہ کہا تھا نہیں مولانا، حالات ایسے ہیں کہ ہم اقلیت میں ہیں، مائنورٹی ہے، ہماری تعداد کم ہے۔ پھر مجھے بات آ جاتی ہے بڑے ادب سے، ہمارے بڑوں کی بارگاہ میں بڑے ادب سے، ہم بدر کی تاریخ دیکھتے ہیں وہاں بھی ہم مائنورٹی میں تھے، احد میں دیکھتے ہیں وہاں بھی مائنورٹی میں تھے، خندق میں دیکھتے ہیں وہاں بھی مائنورٹی میں تھے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کربلا میں جتنی مائنورٹی میں تھے اتنے کبھی نہیں تھے۔ ایک طرف 82 ہے، دوسری طرف 22,000۔ اس کو کون سی مائنورٹی میجورٹی کہا جائے؟ اس وقت حسین اعظم کو کوئی مشورہ دینے والا ایسا کیوں نہیں آیا؟ آپ بہت کم تعداد میں گھر میں بیٹھے، 22,000 کا کہاں مقابلہ کریں گے؟ حسین اعظم جانتے تھے آج میں 82 کو لے کر جاؤں گا، ہو سکتا ہے میرے بچے قتل ہو جائیں، ہو سکتا ہے میرا خاندان تباہ ہو جائے، لیکن حسین کو یہ معلوم تھا قیامت تک اگر جھنڈا لہرائے گا تو حسین کا لہرائے گا۔
کہاں ہے یزید؟ نہ قبر معلوم، نہ تخت معلوم، نہ گھر معلوم، نہ اولاد معلوم. ہاں ناجائز اولاد ہو سکتی ہے لیکن اب تک نسل پتہ نہیں ہے. لیکن حسینی سادات ہر چپے چپے میں نظر آتے ہیں. جس کے بچوں کو تم نے چن چن کر کے مارا تھا، آج آؤ میرے ساتھ نکلو، پوری دنیا کے ہر شہر میں کوئی حسینی سید زادہ ضرور دکھے گا، حسینی سید زادہ ضرور ملے گا جو رسول پاک کی خوشبوئیں لوگوں میں بانٹ رہا ہے. آج بھی بانٹ رہے ہیں، سادات کی کمی نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ نکلا مائنورٹی میں ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تھوڑی دیر کے لیے اگر جان جاتی ہے تو جانے دو، اس لیے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اے نوجوانوں، تمہاری اگر اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پر جانیں دی ہیں، خون دیا ہے، اس نے تمہیں بچپن سے پالا، ماں کی گود میں پالا، جوانی میں پالا، تمہاری حفاظت کی، مفت سانسیں دی، رزق دیا، ہوا دیا، سب کچھ دیا. اگر اس کے دین کی خاطر یہ چھوٹی سی جان کا نذرانہ اگر چلا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ہمارے اندر عشق ہو تو ویسا ہونا چاہیے جیسے بریلی کے تاجدار کا ہو، جس نے یہ کہا تھا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کروں تیرے نام پر جان فدا یا رسول اللہ، میں اپنی جان قربان کرتا ہوں. نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا یا رسول اللہ، دو جہاں بھی میں آپ پر فدا کر دوں گا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. میں فدا کرنا چاہتا ہوں پورے جہانوں کو. دو ہی جہان ہے مشہور یا رسول اللہ، اگر کروڑوں جہان ہوتے تو سب آپ پر وار دیے جاتے. یہ ہے عشق، یہ ہے محبت. عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہماری زندگی کا عین مقصد ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں رسول پاک کی محبت نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے وابستگی آج پھر سے بڑھا لو. دنیا تمہارے تماشے دیکھنے کو کھڑی ہے، دنیا تمہیں برے انجام تک لے جانے کے لیے کھڑی ہے، لیکن چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، میرا یہ وجدان نہیں، یقین کہتا ہے اگر مصطفیٰ کے قدموں سے وابستہ ہوئے ہم چند مارے جا سکتے ہیں، توڑے جا سکتے ہیں، کاٹے جا سکتے ہیں، قید کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جس کو شاعر نے کہا ہے کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج تمہارا وقت ہے، ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ. آج تمہارا وقت ہے، ہمارا دور آئے گا. تم اپنی یہ ہلکی ہلکی نلکیوں سے جو پکار کر کہتے ہو ہم ان کو کاٹیں گے ان کو کاٹیں گے، انتظار کرو، ایک دن وہ ہنٹر بھی آئے گا جس دن تمہاری گردن پر رکھ کر کے یہ کہا جائے گا تم یہ کہتے ہو ان ملاؤں کو کاٹیں گے، یہ رام رام چلائیں گے. ارے خبیثو، تمہیں پتہ نہیں، ہماری نس نس کو کاٹو، ہم اللہ اکبر ہی کہیں، اللہ اکبر کی ہی صدا لگائیں گے. تم کیا سمجھتے ہو ہم جان سے مارے جانے کے خوف میں پکار لیں گے اور ہم اپنے دین و ایمان کا سودا کر لیں گے؟ ہم تو بلال حبشی کی سیرت کو پڑھنے والے ان کے وارثین میں سے ہیں. ہم خباب بن الارت اور خبیب بن عدی کو پڑھے ہوئے لوگ ہیں. ہم خالد بن ولید کے پیروکار ہیں، ہم صلاح الدین کے پیروکار ہیں، ہم شہاب الدین کے پیروکار ہیں. ہاں، جس نام سے تم سب سے زیادہ چڑھتے ہو ہم اسی اورنگزیب کے پیروکار ہیں. الحمدللہ ایمان ہے ہمارے ساتھ، ہم بڑھ چڑھ کر کے کہیں گے، کوئی کمپرومائز نہیں. اس لیے کہ قرآن نے ہمیں یہ سکھایا ہے ہوا سماکم المسلمین، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. تمہارا باپ نام رکھتا ہے تو فخر سے کہتے ہو میرا نام احمد ہے، میرا نام فلاں ہے. ارے میرا نام مسلمان اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے رکھا ہے. میں اس پر کمپرومائز کیوں کہوں؟ میں اگر کہیں پر بھی ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، بازار میں بیٹھا ہوں، تخت پر بیٹھا ہوں، انشاءاللہ العزیز یہی کہا جائے گا کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان رہوں گا انشاءاللہ العزیز. عزیزان گرامی، آخر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جوڑتے ہوئے دو چند نصیحتیں ضرور عرض کر جاتا ہوں. حالات اب ایسے نہیں ہیں کہ میں لمبی لمبی تقریریں آپ کے سامنے کروں، مختصر چیزوں میں تمہیں اشاروں میں سمجھا دوں. جن دو باتوں کا تذکرہ میں نے کیا، یہ جس سے انہیں سخت نفرت ہے ان چیزوں کی طرف تم لوٹ آؤ. میرا یہ یقین ہے، اللہ کے نبی کا قول سنو،
دوسروں کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں مگر میرے نبی کا فرمان نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اذا ترکتم الجہاد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ورضیتم بالزرع، جب تم جہاد کو ترک کر چکے ہو اور کھیتی باڑی میں مصروف ہو گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیکم ذلتن، اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت طاری کر دے گا کہ وہ ہٹے گی نہیں، ہٹے گی نہیں۔ پھر پوچھا گیا کب یہ ذلت جائے گی؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس چیز پر واپس آ جاؤ جس چیز کو تم چھوڑ کے نکلے تھے، وہیں واپس آ جاؤ۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں، جب ہمارے ہاتھ میں لکڑی تھی ہم پہاڑ چڑھ رہے تھے، ایک پہاڑ ایسا ہے جہاں پر بندر بہت پریشان کرتے ہیں، بہت پریشان، لکڑی لے کر کے جاتے ہیں، حاجی ملنگ کا پہاڑ ہے، بہت سارے لوگ جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو لکڑی لے کے جاتے ہیں، سفر کا اتفاق ہوا لکڑی چھوٹ گئی، بندر پریشان کرتے ہیں ادھر ادھر سے، اور کوئی تھیلی کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر آ رہا ہے، بہت سخت قسم کے بندر ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ رہنا ضروری ہے، کہا وہاں نیچے چھوٹی ہے، کہا چلتے ہیں واپس لے کے آئے، نہیں تو پورا سفر یہ ستائیں گے۔ واپس جا کر کے لانا پڑا، اور جب ٹیک ٹیک کر کے چڑھتے تھے تو بندر ویسے ہی دور رہتے تھے۔ یہ ہم نے اس دن سیکھا کہ جب تک ہماری اصل چیز ہمارے پاس نہیں آتی یہ بندر بہت پریشان کرتے ہیں۔ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاٹھی تمہارے پاس ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کا جذبہ تمہارے ساتھ ہو، پھر دیکھنا یہ بندر دور سے ہی منہ بسار سکتے ہیں، منہ پسار تو سکتے ہیں لیکن تمہیں چھو نہیں سکتے، تمہیں ٹچ نہیں کر سکتے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ نہیں دیکھا، بہت کچھ، لیکن چند چیزیں ہمیں حالات نے سمجھا دیا۔ پہلے اتنا یقین ہو سکتا ہے کمزور ہو، لیکن اب یقین کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ چند مہینوں سے ہمارے پیچھے ہر طاقت لگا دی گئی جانچ پڑتال کے لیے، ڈھونڈو اس کے پیچھے کون کون سی طاقتیں ہیں، میرے پیچھے کہاں سے کہاں چیکنگ کرائی گئی، کچھ اپنے لوگ بھی پیچھے پڑے ہیں، کچھ ان کے بھی پیچھے پڑے ہیں، ہر طرح کے لوگ اوپر سے لے کر نیچے تک اسکوٹنی کے لیے ٹیم بنا کر بھیجے، دیکھو اس کے پیچھے کتنی پراپرٹی ہے، کتنی جائیداد ہے، کون کون بیکنگ کرتا ہے، کتنے سیٹ لوگ ساتھ میں ہیں، کتنے نیتا لوگ ساتھ میں ہیں۔ 3 مہینے ہو گئے اب تک کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا۔ اور اس کے بعد جس صاحب نے مجھے میسج دیا تھا کہ مفتی صاحب یہ سب چیکنگ چل رہی ہے، کون کون بیکنگ کرتا ہے اس کو اٹھایا جائے گا، ہم نے کہا جاؤ انہیں بھی میسج دے دو، پوری زندگی تم ناک رگڑ لو گے نہیں ملے گا تمہیں، کون بیکنگ کر رہا ہے نہیں ملے گا۔ ارے یہاں کیا ملے گا، ہمارا تو یقین قیامت کے دن کے لیے ہے، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، جس کی بیکنگ تاجدار مدینہ کی طرف سے ہو۔ تم 1000 کوشش کر لو، میرے مرشد نے یہ ہمیں درس دیا تھا، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو خود گرفتار بلا کر دیں۔ اور ان کے دادا امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ہم سب کو یہ میسج دیا تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ۔ عبد مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ غلام رسول کو کہتے ہیں۔ جب تو کہہ رہا ہے میں مصطفیٰ کا غلام ہو، نبی کا غلام ہو، نبی کا غلام جو ہوتا ہے وہ جنگلوں کے شیروں سے بھی نہیں ڈرتا، ان کتوں سے کیسے ڈرے گا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بہت کچھ کہا گیا ہے اے رسول پاک آپ کی بارگاہ میں۔ جب جبرائیل نے یہ کہہ دیا آفاق کہا گردیدہ ام بسیار خوبہ دیدہ ام، میں نے کائنات کے ہر ذرے کو جھان لیا ہے، ہر زمین کے حصے کو دیکھ لیا اور بہت اچھے اچھوں کو دیکھا، وہ لیکن تو چیزیں دیگری یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہی تو ایک الگ ہی چیز ہیں جس کا نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثیل ہے، ہوتا بھی کیسے؟ تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیری خلق کو رب نے عظیم کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اور اس رسول پاک کا تذکرہ نہ کریں تو زندہ کیسا رہیں؟
زندگی کے لیے ضروری ہے اس رسول پاک کا ذکر ہوتا رہے۔ روح کی وہ غذا ہے، کائنات کی وہ اصل ہے، جب تک گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ مسلمان کی زندگی اگر چلتی ہے تو روح انسان، روح مسلمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ خیر سے چلتی ہے۔ میرے آقا کی محبت کے نغمے ہمارے دلوں کو جلا بخشتے ہیں، اور کیوں نہ ہم کریں، اس لیے کہ ہمارا ہی عقیدہ ہے یہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر رسول پاک کا تذکرہ نہ ہو تو پھر نہ ہم ہیں نہ تم ہو۔ اقبال نے اسی لیے کہا ہے بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، بزم توحید میں تم نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اگر نہ ہو تو پھر کائنات کا کوئی ذرہ نہیں ہے۔ جن چیزوں کو آپ دیکھیں ان میں نور اگر آج ہے تو وہ برکت رسول اللہ کی ہے۔ اور تمام مداحان رسول نے اپنی اپنی زندگیاں صرف کر دیں، قلم ٹوٹ گئے، سیاہیاں سوکھ گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی سعدی شیرازی نے پکار کر کے کہا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کہیں سے ادیب لائل پوری نے کہا تیرے عشق کے رنگ میں رنگ جائیں میرے یار۔ یہ تمام اشعار جب عاشق اپنے مدح کرتے ہیں رسول پاک کی، ان کی زبانوں سے نکلتا رہا۔ بریلی کے تاجدار نے بھی کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اے جان جان میں جس میں اے جان جان میں جان تجلا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ میں چند مصرے پڑھ رہا ہوں، پورے اشعار پڑھنے کی عادت بھی نہیں ہے، تھوڑے سے صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر کے مداحوں نے میرے آقا کی شان میں قصیدے لکھے اور قلم توڑ دیے اور ان کی سیاہیاں سوکھ گئی۔ بریلی کے تاجدار سے اوپر ہم چلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کس نے کیا کیا کہا، تو پھر ہمیں ملا بوسیری نے کہا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہم۔ اس قصیدے میں تو 170 اشعار ایسے ہیں جس میں ہر عضو رسول کی تعریف کر دی، حضور کے سفر کی تعریف الگ، معراج کی تعریف الگ، حضور کی پیدائش کی تعریف الگ، خاندان کی تعریف الگ، معجزات کی تعریف الگ، ساری چیزیں بیان کر دی۔ اخیر میں یوں کہا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یہی تک نہیں، بوسیری سے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں پکار کر کے کہتے ہیں یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک فلا تخیب مقصدی۔ یوں پکار کر کے کہا۔ پھر دیکھا ہم نے اور کہیں فارسی کی زبان میں علامہ عبد الرحمن جامی جیسا نکلتا ہے، کہتا ہے تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا زِ عصیاں یا رسول اللہ، چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں مکن محروم جامی را دراں یا رسول اللہ۔ یہ تو امتیوں کے احوال تھے۔ پھر ہم آگے بڑھ کر کے دیکھے تو خود صحابی رسول پکار رہے ہیں۔ حسان بن ثابت کہنے لگ گئے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ صحابہ نے بھی کہا، صحابیات نے بھی کہا، تابعین نے کہا، اولیاء نے کہا، صالحین نے کہا، شعراء نے کہا، ارے میاں یہ تو سارے انسانوں نے کہا۔ اب رب عظیم نے پکار کر کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ محبوب کی شان بیان کرتا ہے خود ان کا خالق، کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ دست مبارک کے لیے بھی اللہ نے فرمایا۔ قدم کی بات آتی ہے، اللہ تو قسم یاد کر کے کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد، اس شہر کی قسم جس میں میرا محبوب قدم رکھتا ہے۔ خود رب قدیر نے قرآن پاک میں قصیدے بیان کیا، اسی لیے شاعر نے یہ کہا تھا آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ۔ یہ سمجھ والوں کے لیے ہے، کیڑے نکالنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ عشق کی آنکھیں ہوں، قرآن پڑھے تو یہی کہے گا آغاز سے اخیر تک
कुरान है नाते मुस्तफ़ा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत कोड़ लोगों को नजर नहीं आती। इसीलिए कहा गया है कि आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखें, आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखें, दीदा कोर को क्या नजर आए क्या देखे। अबू जहल भी देखता रहा, अबू लहब भी देखता रहा, बुराइयां करते रहे और हुजूर के करीब आते नहीं रहे। अगर हुजूर को देखना हो तो सिद्दीक अकबर की आंख चाहिए, सिद्दीक की आंख चाहिए, हसन बिन साबित की आंख चाहिए, तभी तो पुकार करके बंदा कहेगा मैंने जिंदगी में बहुत रंग देखे लेकिन मुस्तफा करीम की जुल्फों के एक बाल ने मुझे असीर कर दिया है। तब जाकर के कहता है आंखों में भी बला का इश्क हो। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, मुझे बात कुछ और अर्ज करनी थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात के मुतालिक आज मैं गुफ्तगू करने आया था, मगर रंग कुछ और ही चढ़ गया। मजमे ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कसीदा खानी का, ये देखें, ये जो अकीदा है ये सुन्नियों का अकीदा है। यह हुजूर के नाम पर जो मचलना है ये सुन्नियों की किस्मत में मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी किस्मत में मिला है। इसी से तो हमारी उम्मीद जागती है कि अभी हम मरे नहीं है, जिंदा हैं, मरे नहीं है, जिंदा है। इसीलिए कहा है शायर ने, इस मुसलमान को बेदार तो हो लेने दो, फिर दुनिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मोहतरम भाइयों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का आपने ये बयान मुकम्मल सुन लिया होगा। इसका पहला पार्ट यानी इससे पहले की तकरीर को मैंने अपने इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। आप चाहें तो पहले इससे पहले की तकरीर को सुन लें, फिर आपको ये तकरीर और भी बेहतरीन अंदाज में समझ में आ जाएगी। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने इस बयान में बहुत ही प्यारे अंदाज में हमको ये समझाया कि 15 अगस्त पर मुसलमानों ने किस तरह अपनी क़ुरबानियों को इस वतन की खातिर, इस हिंदुस्तान की खातिर, इस मुल्क की खातिर अपनी जानों को क़ुरबान कर दिया, अपने घर वालों को छोड़ दिया, अपने वालिदैन को, अपने बीवी बच्चों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, सब कुछ को छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ इस वतन की खातिर, इस मुल्क की खातिर, इस देश की खातिर अपनी जानों को क़ुरबान कर दिया। बड़े अफसोस की बात है कि इसी मुल्क की खातिर मुसलमानों ने अपना सब कुछ क़ुरबान करने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा हक़ारत की नज़र से अगर किसी को देखा जाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान है। आप कभी दिल्ली जाकर के इंडिया गेट पर देखना, वहाँ पर आज भी उन मुसलमानों के नाम इंडिया गेट पर लिखे हुए हैं जिन मुसलमानों ने अपने वतन की खातिर, अपने इस मुल्क की खातिर, अपने घर वालों को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों की परवाह किए बग़ैर, अपने वालिदैन की परवाह किए बग़ैर अपनी जानों को सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान की खातिर क़ुरबान कर दिया। शहीद हो गए, मज़लूम हो गए, जुल्म बर्दाश्त किया, भूखे प्यासे रहे, लेकिन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ते रहे और लड़ते लड़ते अपनी जानों को क़ुरबान कर दिया, शहीद हो गए। आज भी उन लोगों के नाम इंडिया गेट पर लिखे हुए हैं। कभी आपका दिल्ली जाना हो तो इंडिया गेट पर जाकर के देखना, वहाँ पर आज भी उन लोगों के नामों को इंडिया गेट पर महफूज किया हुआ है। सरकार ने साफ, प्यारे दोस्तों, मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने वतन से, अपने इस मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करें और अपने मुल्क की खातिर कभी भी हमेशा मरने मिटने को, लुटने को, कटने को तैयार रहें। हमारे इस देश में सुकून, अमन व सुकून बना रहे, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ। प्यारे दोस्तों, अगर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये मुख्तसर सा बयान आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर इसी तरह की वीडियोज़ इस्लाम के मुताल्लिक़, मसले मसाइल के मुताल्लिक़ सिर्फ़ और सिर्फ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब और कभी कभी सैयद अमीनुल क़ादरी साहब के बयानात को मैं अपलोड करता रहता हूँ।
پیارے دوستو چینل کو سبسکرائب کر دیں، انشاءاللہ تعالی مذہب اسلام سے جڑی ہوئی معلومات، مذہب اسلام سے متعلق کچھ نہ کچھ معلومات آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد حاصل کرتے رہیں گے۔ میری کوشش یہی رہے گی کہ میں کچھ نہ کچھ دین کی باتیں سید امین القادری صاحب کے ذریعے یا پھر مفتی سلمان اظہری صاحب کے ذریعے کچھ نہ کچھ دین کی باتیں آپ تک پہنچاتا رہوں۔ تو دین کی چند مختصر سے وقت میں، کم وقت میں دین کی باتیں جاننے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسرے مسلمان بھی مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیانات سے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔